بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ وسلم علی نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ ترجمۃ الباب ہے التزویج علی نواۃ من ذہب، سونے کی ڈلی، کچے سونے کی بسکٹ، اپنے زمانے میں یہ ترجمہ کریں گے، اس کے بدلے میں نکاح کرنے کے ثبوت کا بیان۔ محمد ابن سلمہ سے روایت جا رہی ہے عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ ان عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ جاء الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، روایت الصحابی عن الصحابی ہے، وبہ اثر الصفرۃ فسألہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فأخبرہ انہ تزوج امرأة من الانصار فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کم سقت الیہا قال زینة نواة من ذہب قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اولم ولو بشاة۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل فرماتے ہیں کہ سیدنا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے، درا حالے کہ ان پر پیلے رنگ کی خوشبو کا اثر تھا۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ وعلیہ وضر من صفرۃ، اور ایک روایت میں ہے وضر من خلوق، اور ایک روایت میں ہے وعلیہ ردع زعفران۔ وضر اثر کو کہتے ہیں اور ردع اثر زعفران کو کہتے ہیں، تو وبہ اثر الصفرہ، صفرہ سے مراد صفرۃ الخلوق، خلوق یہ زعفران سے بنی ہوئی یہ خوشبو کا نام ہے، وہ ان کے اوپر لگا ہوا تھا۔ وہ حضور کی خدمت میں تشریف لائے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ بھئی یہ کیا ہے؟ انہوں نے حضور اکرم علیہ السلام کو اپنا واقعہ سنایا کہ میری شادی، میرا نکاح انصار کی عورتوں میں سے ایک کے ساتھ ہوا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کی انفرادی کارگزاریاں بھی لیتے تھے، ان کے باب میں معلومات رکھتے تھے۔ حضور اکرم علیہ السلام نے یہ بھی دریافت فرمایا کہ تم نے ان کو کتنا مہر دیا؟ فرمایا سونے کی ایک گٹھلی یا ڈلی کے برابر۔ پتہ چلا کہ مہر میں ضروری نہیں ہے کہ نقد فلوس ہی دیے جائیں، کسی زیور کو بھی مہر کے طور پر عورت کو مالک بنا کر دے دیا جا سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آگے ارشاد فرمایا ولیمہ بھی کر لو، چاہے ایک بکری کے ذریعے ہی کیوں نہ ہو۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کا نکاح جس انصاری خاتون سے ہوا تھا وہ بنت ابی الحیسر انس ابن رافع ابن امرؤ القیس ابن زید ابن عبد الاشہل تھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے پوچھا کہ تم نے ان کو کتنا مبلغ مہر دیا، ایک روایت میں ہے کم اصدقتہا، یہاں ہے کم سقت الیہا، تو قال یعنی عبد الرحمن نے جواب دیا زینت نواتن، یہ زینت منصوب ہے سوال میں جو لفظ آیا ہے اس کو قرینہ بنا کر کہ سقتو الیہا زینت نواتن، اور بعض شراح نے اس کو مرفوع بھی پڑھا ہے مبتدا مقدر مان کر، یعنی الذی سقتہ الیہا ہوا زینت نواتن۔ نوات صاحب نہایہ نے لکھا 5 درہم کی مقدار کو کہتے ہیں، جیسے 40 درہم کی مقدار کو اوقیہ کہتے ہیں، 20 درہم کی مقدار کو نش کہتے ہیں،
مطلب جو سونا دیا ہے اس کی قیمت تقریباً 5 درہم کی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم ولیمہ کر لو، چاہے ایک بکری کے ذریعے ہی کیوں نہ ہو۔ اولم، ولیمہ اسم لکل طعام یتخذ لجمع، اور ابن فارس کہتے ہیں طعام العرس اس کو ولیمہ کہا جاتا ہے۔ ولو بشاتن میں لو تقلیل کے لیے ہے، جیسے روایت میں ہے رد السائل ولو بظلف محرق، اس کو کہتے ہیں لو تقلیل کے لیے ہے۔ علامہ نووی فرماتے ہیں کہ علماء اہل لغت اور فقہا کے یہاں ولیمہ الطعام المتخذ للعرس، شادی کے لیے پکایا ہوا کھانا، مشتق ہے یہ لفظ ولم سے، اور ولم جمع کو کہتے ہیں، زوجین جمع ہوتے ہیں، اس لیے اس موقع پر کھلائے جانے والے کھانے کو ولیمہ کہتے ہیں۔ ولیمہ سنیے گا اہل ظاہر اور بعض شوافع کے یہاں واجب ہے۔ امام مالک، شافعی اور احمد علیہم الرحمہ کا بھی ایک قول ہے۔ وہ استدلال کرتے ہیں حضرت انس کی اس روایت سے جو متفق علیہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بصیغہ امر ارشاد فرمایا کہ اولم ولو بشاتن، ولیمہ کرو چاہے ایک بکری ذبح کر کے ہی کیوں نہ ہو۔ طبرانی شریف کی ایک روایت میں بھی آیا الولیمۃ حق ای واجب، لیکن جمہور علماء کے یہاں ولیمہ سنت ہے، کیونکہ حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم عبد الرحمن ابن عوف کے علاوہ اور کسی کو اس کا حکم نہیں دیا۔ نیز حضور نے تو بکری سے ولیمہ کرنے کا حکم دیا ہے، تو اگر یہ امر وجوب کے لیے ہے تو ولیمے میں بکری بھی واجب ہونی چاہیے، اور ولیمہ بالشات بالاتفاق واجب نہیں، تو لفظ اولم کے ذریعے بھی نفس ولیمہ کو واجب نہیں کہا جائے گا۔ نیز ولیمہ ایک خوشی حادث کی بنا پر ہوتا ہے، جو طعام ہے اس کو ولیمہ کہا جاتا ہے، لہذا دوسرے اطعمہ پر قیاس کر کے اسے بھی واجب نہیں قرار دیا جائے گا۔ جہاں تک اہل ظاہر اور بعض شوافع وغیرہ نے اس کو واجب کہا ہے باستدلال حدیث عبد الرحمن ابن عوف کہ اس میں امر کا صیغہ آیا، تو امر مطلقاً تو وجوب کے لیے نہیں آتا، استحباب پر محمول کرو۔ اگر واجب ہوتا تو حضور ایک قاعدہ بیان فرماتے، سب کو حکم دے دیتے۔ اور طبرانی میں جو الولیمۃ حق وارد ہے، ابن بطال شارح بخاری نے فرمایا کہ حق سے واجب مراد نہیں ہے، بلکہ حق باطل کے مقابلے میں ہے، کہ ولیمہ باطل نہیں ہے، حق ہے، یعنی یندب الیہا وہی سنت فضیلۃ۔ اور ولو بشاتن کے متعلق حافظ یہ کہتے ہیں کہ یہ لو امتناعیہ نہیں بلکہ تقلیل کے لیے ہے، جیسے میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا، اور سیاق حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ قادر اور مستطیع کو ولیمہ کر لینا چاہیے۔ قاضی ایاز یہ فرماتے ہیں کہ ولیمے کے اکثر و اقل کے متعلق کوئی حد کسی کے یہاں بھی مقرر نہیں ہے، جس وقت جو میسر ہو جائے وہ کافی ہے، اور قاضی ایاز نے اس پر اجماع نقل کیا ہے۔ مستحب یہ ہے ولیمے کے باب میں کہ زوج کی حالت کی رعایت کی جائے۔ بعض لوگوں کے لیے شربت پلا دینا ہی ان کی استطاعت میں ہوتا ہے، اور بعض لوگ شاتن سے مافوق بھی ولیمہ کر سکتے ہیں۔ یہ جو روایت میں آیا کہ حضرت انس کی روایت میں جو آپ دیکھ رہے ہیں
کہ وعلیہ اثر الصفرہ، وہ خوشبو جو زفاف کے وقت استعمال کی گئی ہو۔ اس صفرہ اور زردی سے زعفرانی رنگ مراد ہے۔ بعض روایت میں آیا انہو اثر زعفران۔ امام مالک کے نزدیک یہی صفرہ کپڑے میں استعمال کرنا جائز ہے، بدن میں نہیں، اس لیے کہ حضرت انس نے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ حضور نے ان پر اثر صفرہ دیکھا، وہ ان کے کپڑے میں تھی نہ کہ بدن میں۔ لیکن امام اعظم اور امام شافعی علیہم الرحمہ کے یہاں اس صفرہ یعنی زعفرانی رنگ کا استعمال رجال کے لیے ممنوع ہے۔ روایت ہے حضرت انس ہی کی، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یتزعفر الرجل۔ اب وہ جو روایت عبد الرحمن ابن عوف کی ہمارے سامنے ہے، اس کا جواب یہ دیا جائے گا کہ عبد الرحمن ابن عوف نے جو صفرہ استعمال کیا وہ قبل النہی ہے، اور ہماری اس بات کی تائید اس سے بھی ہوتی ہے کہ عبد الرحمن ابن عوف کے واقعے کا سیاق یہ بتاتا ہے کہ یہ اوائل الہجرت میں ہوا تھا، اور جنہوں نے نہی عن التزعفر نقل کیا ہے وہ متأخر الہجرت ہیں۔ یا یہ جواب دیجئے کہ عبد الرحمن ابن عوف پر جو اثر صفرہ تھا وہ ان کی زوجہ سے ان کو لگ گیا ہو، وہ مقصود نہ ہو۔ امام نووی نے اسی کو راجح قرار دے کر محققین کا قول نقل فرمایا ہے، بیضاوی نے بھی یہی بات کہی۔ یا یہ کہہ لیجئے کہ عبد الرحمن ابن عوف اپنی بیوی کے پاس جانے کے لیے خوشبو لگانا مناسب سمجھتے تھے، اور طیب رجال میں سے کوئی خوشبو اس وقت فوری طور پر میسر نہ تھی، تو طیب المرأت جو ظاہر اللون ہوتی ہے اس میں سے کچھ لگا دیا۔ یہ کچھ پر وعلیہ اثر الصفرہ میں لفظ اثر دلالت کرتا ہے، اسی لیے حضور نے بھی انکار نہیں کیا، قلیل مباح قرار دی اس لیے کہ دوسری میسر نہیں تھی۔ اور تطیب للجمعہ میں تو یہ بات آئی بھی ہے کہ اگر جمعہ کے لیے خوشبو لگانے میں خوشبو میسر نہ ہو تو ولو من طیب المرأہ، یہ روایت بھی تو آئی ہے، اس لیے یہاں یہ توجیہ کر دینا ضروری ہے۔ اس روایت سے بہت سے فوائد مستنبط ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ متزوج کے لیے دعا کی جائے جیسے بعض روایتوں میں آیا ہے، اور خاص بات کا پتہ یہ چلتا ہے اس روایت سے کہ ذمہ دار کو چاہیے کہ وہ اپنے ماتحتوں کی اس سلسلے میں بھی فکر کرے، ان کے احوال کا تفقد کرے، بالخصوص جب ان پر کوئی ایسی چیز دیکھے جو معہود نہ ہو تو اس کے بارے میں ذرا تحقیق کرے۔ بڑا ہونا یہ صرف منصب کے لیے یا القاب کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ اپنے ماتحتوں کے لیے ان کے احوال کا تفقد اور تبحث یہ ضروری ہے۔ تجسس نہ کیا جائے لیکن تفقد ضروری ہے۔ نیز اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ ولیمہ اگر مستطیع ہو تو اس کے حق میں امر متعقد ہے، نیز ولیمہ دخول کے بعد ہوتا ہے، یہ بھی اس روایت سے ظاہر ہو رہا ہے، اس پر ہم آگے کلام کریں گے۔ اب ولیمے کے معنی میں اہل علم کا اختلاف ہے۔ ابن قدامہ نے مغنی میں لکھا ہے کہ ولیمہ ہر اس کھانے کو کہا جاتا ہے جو شادی کے لیے پکایا جائے، شادی کے علاوہ کے کھانے پر اس کا اطلاق نہیں ہو سکتا۔ اور بعض فقہا یہ فرماتے ہیں کہ ولیمہ ہر اس کھانے کو کہتے ہیں جو کسی خوشی کی بنیاد پر کھلایا جائے۔ کہا تو جا سکتا ہے ہر خوشی کے موقع پر کھلائے جانے والے کھانے کو ولیمہ، البتہ شادی کے موقع پر کھلائے جانے والے کھانے پر ولیمے کا اطلاق
اکثر ہے یہ ایک مستقل بات ہے۔ علامہ ازہری بہت بڑے لغوی گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں ولیمہ مشتق اور ماخوذ ہے ولم سے، اور ولم یہ جمع کے معنی میں ہے، وزنن و معنن، ولم بمعنی جمع، اور زوجین کے جمع کے بعد یہ کھانا کھلایا جاتا ہے، اس لیے اس کو ولیمہ کہا جاتا ہے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ غیر طعام العرس پر بغیر قرینے کے لفظ ولیمے کا اطلاق نہیں ہوگا۔ جہاں تک ولیمے کے حکم کا معاملہ ہے تو میں نے آپ کو مختصراً سنایا۔ علامہ ابن قدامہ اس سلسلے میں اچھی بات لکھتے ہیں، ولیمہ شادی کے موقع پر سنت مشروعہ ہے، واجب نہیں ہے اکثر اہل علم کے یہاں۔ امام بخاری نے الولیمۃ حقٌ کے نام سے ایک ترجمۃ الباب اپنی صحیح میں قائم کیا، لیکن ابن بطال نے وہاں لکھا ہے کہ الولیمۃ حقٌ ای لیست بباطل بل یندب الیہا وہی سنت فضیلۃ۔ حق سے مراد ہر جگہ واجب نہیں ہوتا بلکہ ثابت اور باطل کے مقابلے والا معنی استعمال ہوتا ہے۔ اور بعض شوافع وغیرہ کا قول میں نے نقل کیا کہ انہوں نے اولم والے لفظ سے استدلال کیا ہے۔ خیر، اجابت الدعوہ کا حکم کیا ہے، یعنی دعوت قبول کرنے کا حکم، یہاں طردن للباب سن لیجئے۔ جمہور علماء کہتے ہیں ولیمے کی دعوت قبول کرنا واجب ہے، شوافع اور حنابلہ کا بھی یہی مشہور قول ہے، لیکن بعض علماء کہتے ہیں ولیمے کی دعوت قبول کرنا مستحب ہے۔ صاحب ہدایہ جو حنفی ہیں انہوں نے صراحت کی ہے کہ ہمارے یہاں ولیمے کی دعوت سنت ہے۔ انہوں نے استدلال کیا ہے من لم یجیب الدعوت فقد عصا ابا القاسم صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن اگر اس ولیمے میں غنا وغیرہ ہو تو پھر اس کو ترک کر دیا جائے گا۔ بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ من لم یجیب الدعوت فقد عصا ابا القاسم، عصیان کا اطلاق تو ترک واجب پر ہوتا ہے، اس لیے واجب ہونا چاہیے۔ البتہ یہاں ایک مسئلہ اور سنیے، غیر عرس اور غیر شادی کے موقع پر ویسے ہی سرسری کسی نے دعوت دی ہو تو اس دعوت کے قبول کرنے کا کیا حکم ہے؟ ایک جماعت تو کہتی ہے مطلقاً کسی مسلمان کی دعوت کو قبول کیا جائے، وہ اجابت الدعوہ حقوق مسلم میں سے ہے۔ اکثر کہتے ہیں وجوب کا تعلق صرف شادی سے ہے، بقیہ دعوتوں میں دعوت قبول کرنا یہ مستحب ہے۔ جو لوگ مطلقاً وجوب کے قائل ہیں وہ کہتے ہیں کہ حدیث میں آیا ابو داؤد وغیرہ میں اذا دعا احدکم اخاہ فلیجب عرسا کان او نحوہ، اور ایک روایت میں آیا مسلم شریف کی من دعی الی عرس او نحوہ فلیجب۔ ولیمے کا وقت کیا ہے؟ بہت اچھی بحث سے سنیے۔ ولیمہ بالکل عین عقد کے موقع پر کیا جائے، یا عقد کے بعد، یا دخول کے موقع پر، یا دخول کے بعد، یا اس میں گنجائش ہے ابتدائے عقد سے لے کر انتہائے دخول تک، یہ سارے اقوال علماء کے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں عقد کے موقع پر کھلایا جانے والا کھانا اس کو بھی ولیمہ کہہ سکتے ہیں، عقد کے بعد ہو تو بھی، دخول کے موقع پر ہو، دخول کے بعد ہو، یا ابتدائے عقد سے لے کر انتہائے دخول تک جو بھی کھلایا جائے۔ علامہ نووی اس سلسلے میں بہت اچھا کلام کرتے ہیں کہ قاضی عیاض کی تحقیق کے بموجب صحیح قول مالکیہ کے یہاں یہ ہے کہ دخول کے بعد ہی ولیمہ کرنا مستحب ہے۔ مالکیہ کی ایک جماعت کا قول یہ ہے عقد کے موقع پر بھی کیا جا سکتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے البتہ یہ بات
عملی طور پر منقول ہے کہ حضور نے ولیمہ دخول کے بعد خود کا کیا اور عبد الرحمن ابن عوف کو بھی دخول کے بعد امر دیا۔ زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ کا قصہ اس کی طرف مشیر ہے، اور بیہقی نے تو زینب والے واقعے کو دلیل بنا کر وقت ولیمہ کے لیے مستقلاً اس پر ترجمۃ الباب قائم کیا ہے۔ حدیث انس اس باب کی جو ہم نے پڑھی وہ بھی دلالت کرتی ہے کہ دخول کے بعد ہوگا، اس لیے کہ وہ روایت طویل ہے جس میں یہ بھی آتا ہے کہ اصبح عروسا بزینب فدعا القوم، حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ولیمے کے باب میں کہہ رہا ہوں۔ اس روایت کے راوی بھی حضرت انس ہے، اگرچہ وہ حدیث الباب نہیں ہے۔ حدیث الباب میں عبد الرحمن ابن عوف کو دخول کے بعد کہا تھا، لیکن حضرت انس کی روایت حضرت زینب کے باب میں بھی جو آئی وہ بھی یہی ہے کہ اصبح عروسا بزینب فدعا القوم۔ پھر اور ایک اختلاف یہ ہے کہ ولیمہ کتنے دنوں تک کیا جا سکتا ہے، جس کو ہم عنوان دے سکتے ہیں تحدید ایام الولیمہ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی صحیح میں فرماتے ہیں کہ باب اجابت الولیمتی والدعوتی حق ومن اولم 7 ایام ونحوہ ولم یوقت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوما ولا یومین۔ امام بخاری نے مستقلاً اس پر ترجمۃ الباب قائم کیا، اور انہوں نے ولم یوقت والے ٹکڑے کا استدلال اطلاق روایت سے کیا ہے۔ مطلق جو آیا اس سے استدلال کر دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت یہ بھی ہے کہ الولیمۃ اول یوم حق والثانی معروف والثالث ریاء وسمعۃ، لیکن اس روایت کے باب میں امام بخاری فرماتے ہیں غیر صحیح الاسناد ہے۔ زہیر جو اس روایت کے راوی ہیں انہیں صحبت میسر نہیں۔ ابن عمر وغیرہ فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے اذا دعی احدکم الی الولیمۃ فلیجب، یہاں کوئی قید نہیں ہے 3 ایام کی 7 ایام کی وغیرہ۔ ابن سیرین نقل کرتے ہیں اپنے والد سے کہ انہو لما بنا بأہلہ اولم 7 ایام فدعا فی ذلک ابی بن کعب فاجابہ۔ یہ بھی روایت آئی۔ یہ سب احادیث میں کوئی نہ کوئی مقال اور علت ہے، مجموعی طور پر دلالت اس پر تو ہوگی حدیث کی کوئی نہ کوئی اصل تو ہے۔ ابو داؤد اور دارمی میں روایت آئی ہے، اور قتادہ سے آیا کہ بلغنی عن سعید بن المسیب انہو دعی اول یوم واجاب ودعی ثانی یوم فاجاب ودعی ثالث یوم فلم یجب وقال اہل ریاء وسمعۃ۔ انہوں نے اس روایت کے ظاہر پر عمل کر لیا اگر وہ روایت ثابت ہے تو۔ شواف حنابلہ اسی پر عمل کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں اگر 3 دن تک کوئی ولیمہ کرے تو پھر تیسرے دن مکروہ ہے، دوسرے دن قطعاً واجب نہیں کہا جا سکتا، استحباب جتنا پہلے دن ہے اتنا دوسرے دن نہیں ہوگا۔ حنابلہ نے یوم اول میں وجوب کو معتبر مانا، دوسرے میں سنت کہا، ظاہر لفظ حدیث ابن مسعود کا تمسک کرتے ہوئے، اور یوم ثالث میں کراہت کہا، روایت جو ابھی آپ نے سنی سعید ابن مسیب کے عمل سے اس پر عمل کرتے ہوئے۔ بعض علماء نے یہ لکھا یوم ثالث میں مکروہ تب ہوگا جب اس میں مدعوین وہی ہوں جو یوم اول میں تھے، تو پھر یہ تو ریا ہی ہوگی، پہلے دن بھی انہی کو کھلا رہے ہیں تیسرے دن بھی۔
قاضی یاس فرماتے ہیں ہمارے اصحاب کے یہاں اگر ارباب وسعت و گنجائش ایک ہفتے تک بھی کریں تو اس کی اجازت ہے، اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بہت زیادہ لوگوں کو کھلانا ہے، انتظام جگہ کا نہیں ہے، تو پھر الگ الگ دنوں میں بھی ولیمہ کیا جا سکتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا رجحان یہ لگتا ہے کہ جن لوگوں کو امر میسر ہو وہ ولیمہ ایک ہفتے تک بھی کروا سکتے ہیں، اگر ریاء و سمعت نہ ہو تو اطلاق نصوص کی بنیاد پر۔ وہ روایات جن میں یوم ثانی کے بعد ولیمہ کروانے کو مکروہ قرار دینے پر استدلال کیا گیا، وہ روایات ضعاف ہیں، اطلاق احادیث صحاح کے معارضے میں انہیں ذکر نہیں کیا جائے گا۔ بہتر یہی ہے کہ آدمی کی گنجائش پر اسے چھوڑ دیا جائے، زیادہ فضول خرچی بھی نہ ہو۔ علت بھی تو بتلا دی سعید ابن مسیب نے کہ اہل ریاء و سمعت، اس سے مقصد شریعت کی طرف بھی اشارہ ہو جاتا ہے۔ یہاں لگے ہاتھ ایک بات اور سن لیجئے کہ اجابت دعوت ولیمہ کی چند شرطیں ہیں، یعنی یہ واجب کب ہے، چند شرائط ہیں۔ نمبر 1، داعی مکلف آزاد رشید ہو۔ نمبر 2، وہ اپنی دعوت میں صرف اغنیاء ہی کو نہ بلاتا ہو بلکہ فقراء کی بھی رعایت کرتا ہو۔ نمبر 3، دعوت کر کے کسی معین شخص کا تودد و محبت مقصود نہ ہو یا کسی مخصوص شخص سے خوف کا کر دعوت نہ کرتا ہو۔ نمبر 4، داعی مسلمان ہونا چاہیے صحیح قول کے مطابق۔ نمبر 5، یوم اول زیادہ بہتر ہے۔ نمبر 6، سبقت نہ کی جائے۔ کیا مطلب سبقت نہ کی جائے، یہ سمجھ لیجئے، اگر کسی اور نے سیم ڈے اسی دن آپ کو دعوت دی ہے تو پھر اس کی دعوت قبول کرنا واجب نہیں ہے، اور اگر دونوں نے ایک ساتھ دعوت دی ہے تو جو قریبی رشتہ دار ہوگا اس کو مقدم کیا جائے گا، جو قریبی جار ہوگا اس کو مقدم کیا جائے گا، اور اگر ہر اعتبار سے مساوی ہوں تو قرآن اندازی کی جائے گی۔ نمبر 7، دعوت قبول کرنے کے وجوب کے شرائط کو ذکر کر رہا ہوں کہ کوئی امر منکر وہاں نہ ہو یا اپنی حاضری سے کسی کو اذیت نہ پہنچتی ہو۔ نمبر 8، کوئی عذر معقول نہ ہو تو پھر اس کو اس کی وجوب کے باب میں کہا جا سکتا ہے، ان لوگوں کے یہاں جو واجب کہتے ہیں اور ان لوگوں کے یہاں بھی جو مستحب یا سنت فضیلت کہتے ہیں۔ لہذا دعوت قبول کرنے کی ان شرائط کی بھی رعایت کرنا واجب ہے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔